لیکن کانسنٹریٹ کرنے کے لیے ضرورت پڑتی. مثال دی ان نے کہ جب ایک چھوٹا بچہ پوچھتا ہے یہ تھنڈر کیوں ہے, بادل کیوں گڑگڑاہٹ سے ہے, یہ تب تھنڈر سنتے نا یا آسمان سے آواز جو آتی ہے گڑگڑاہٹ کی, کیا ہے یہ؟ تو پنڈت کہنے لگا ہم کہتے ہیں بچے سے, کیونکہ وہ نہیں سمجھ پاتا ہے, کہ آئیں ماں چکی پیستی ہے. آسمان میں آئیں ماں نانی چکی پیس رہی ہے, کیونکہ بچہ ہے, کیا سمجھیں گا. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ تو یہ جواب دے سکتے ہیں, لیکن میں یہ جواب نہیں دے سکتا ہوں, کیونکہ میں اگر میرے بیٹے سے کہوں گا کہ یہ تھنڈر جو ہے تھنڈر ہے اسی لیے کیونکہ آئی ماں چکی پیستی ہے, اور جب وہ اسکول میں جائیں گا اور چند سال بعد یہ سیکھیں گا کہ تھنڈرنگ از ڈیو ٹو سڈن ایکسپینشن آف دا ریپڈلی ہیٹڈ ایئر, اس کے وجہ سے یہ تھنڈر ہے, تو وہ سوچنے لگے گا کہ ٹیچر غلط بول رہی ہے. جب اسے پتا لگے گا ٹیچر صحیح بول رہی ہے, پھر بولے گا میرا پتا جھوٹ بول رہے تھے. اسلام میں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں, حق پوچھنے کے لیے جھوٹ کی ضرورت نہیں. ہمیں صاف صاف کہنا چاہیے, ہمیں کہنا چاہیے اچھے انداز میں کیوں تھنڈر ہوتا ہے. جب غلط جواب دیں گے تو کل پکڑے جائیں گے اور پھر صحیح نہیں ہوگا. ہمیں اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے ہمارے بیٹے کو. اگر ہمیں نہیں پتا کیوں ہے تو بولیے ہمیں نہیں پتا, لیکن آج کے بچے پوچھیں گے ابا آپ کو کیوں نہیں پتا, وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں تحقیق کرنے پہ. تو اسلام میں سفید جھوٹ بھی جائز نہیں ہے. اور پنڈت کہنے لگا کہ انیشیل سٹیج میں جب بچہ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہوتا ہے تو اس ٹائم ہم انہیں عبادت کے لیے آئیڈل کا سہارا لینے کے لیے کہتے ہیں, مورتی کا سہارا. جب وہ گریجویٹ بنتا ہے اس ٹائم اسے ضرورت نہیں پڑتی مورتی کی. تو میں اس پنڈت سے کہا جب بھی ہم میتھمیٹکس سکھاتے ہیں بچے کو فرسٹ اسٹینڈرڈ میں, بیسکس جو فنڈامنٹل سکھاتے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں وہ مضبوط ہونا چاہیے. جب فنڈامنٹلز ہی غلط ہے تو عمارت تو بالکل غلط ہوں گی. فنڈامنٹلز کبھی غلط نہیں ہو سکتے. میتھ جب سکھا رہے تو اب ٹریگنومیٹری لاگرتھم وہ بعد میں سکھائیے, الجبرا, لیکن بیسک تو صحیح سکھائیے. فرسٹ اور سیکنڈ میں کہ 2+2=4. اگر میرا بچہ کہیں گا 2+2=5 میں کہوں گا نو پرابلم. آپ جب 10th اسٹینڈرڈ میں آئیں گے اس ٹائم میں کہوں گا 2+2=5=5. یہ غلط ہے. ہمیں بنیادی بات صحیح طریقے سے پڑھانا چاہیے. اور وید میں بنیادی بات ہے کہ ایشور خدا کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے, کوئی بھی آئیڈل نہیں ہے, کوئی بھی امیج نہیں ہے. تو یہ ہم کس طریقے سے کہہ سکتے کہ پہلے چلیں گا بعد میں صحیح کروں. جو چیز غلط ہے, یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو بتائے کہ آئیڈل ورشپ غلط ہے, بت پرستی غلط ہے, اور صحیح چیز ہے کہ صرف ہم ایک خدا کی عبادت کریں جس کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال پرکاش کلکرنی کا ہے. وہ پوچھتے ہیں پانی کو ہم الگ الگ زبانوں میں پکارتے ہیں, جیسے انگریزی میں واٹر, ہندی میں پانی, تمل میں تنی وغیرہ. تو پانی الگ الگ تو نہیں ہو جاتا, تو پھر گاڈ کو جیسس بولو, اللہ بولو یا رام بولو, تو وہ الگ الگ کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو ایک ہی ہوگا. سوال ہے بھائی صاحب کا کہ پانی کو مختلف ناموں سے پکار سکتے ہیں. پانی کہو ہندی میں, یا واٹر کہو انگلش میں, یا تنی تامل میں, وہ سیم ہے, کچھ فرق پڑتا نہیں. اسی طریقے سے بھگوان کو آپ خدا کو گاڈ کہو یا جیزس کہو یا اللہ کہو یا رام کہو, ایک ہی ہے. اس سوال پہ جب غور کیا جائے تو میں مانتا ہوں کہ مختلف زبانوں میں الگ الگ دیگر نام ہوتے ہیں ایک وہی چیز کے لیے. ایک چیز کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف نام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پانی کہتے ہندی میں, انگلش میں ہم کہیں گے واٹر, اور گجراتی میں کہیں گے جل, تامل میں کہیں گے تنی, عربک میں کہیں گے موئے. لیکن شرط یہ کہ پانی کو ہی کہہ سکتے واٹر یا تنی یا موئے. جو پانی نہیں اس کو اگر کہیں گے واٹر یا جل یا تنی تو غلط ہو جائیں گا. مثال کے طور پہ ایک میرا دوست مجھ سے کہتا ہے کہ میرے ڈاکٹر نے کہا کہ روز
صبح میں 1 گلاس پانی پیو. لیکن جب میں پانی پیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں تو الٹی آتی ہے. تو میں نے پوچھا کیوں آتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ پانی میں بدبو آتی ہے، اس پانی کا رنگ پیلا ہے. پھر سمجھ میں آتا ہے ہاں یہ پانی نے کچھ اور چیز پی رہا ہے. پانی کہہ رہا ہے لیکن پی رہا ہے کچھ اور. پی رہا ہے کچھ اور، کہہ رہا ہے پانی. تو لفظ میں کہنا چاہتا ہوں وہ پانی جس کو کہہ رہا ہے وہ پانی ہی نہیں، وہ پیشاب ہے. تو پانی کو پانی کو، تنی کو، واٹر کو چلے گا، لیکن غلط چیز کو اگر آپ پانی کہیں گے تو وہ صحیح نہیں. لوگ کہیں گے یہ کیسی مثال ہے، کون آدمی پیشاب کو پانی کہہ سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ عام کوئی بھی انٹیلیجنٹ آدمی، جو بھی آدمی کو بدھی ہے، وہ کبھی بھی غلط فہمی میں پیشاب کو پانی نہیں کہے گا. اسی طریقے سے وید میں، قرآن میں صاف طریقے سے لکھا ہے کہ ایشور کی مورتی نہیں ہے، ایشور کی پتیما نہیں ہے، بت پرستی مت کرو. پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں لوگ مورتی پوجا کرتے. انٹیلیجنٹ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پھر بھی کرتے. اگر ہمیں کوئی چیز مختلف نام سے بلائی جا سکتی، مثال کے طور پہ سونا، ہندی میں ہم کہتے ہیں سونا، انگریزی میں کہتے ہیں گولڈ، عربی میں کہتے ہیں ذہب. لیکن جب آپ سونا خریدنے جاتے ہیں، وہ آدمی سونا کہتا ہے تب تھوڑی لے لیتے. آپ پہلے پرکھتے ہیں کہ وہ سونا ہے کہ نہیں. اگر کوئی آدمی بولا کہ یہ سونا ہے تو کیا پیسے دے کے لے لیتے؟ آپ پرکھتے ہیں وتھ اے ٹچ اسٹون، اور وہ جوہری آپ کو ثابت کرتا ہے کہ یہ سونا ہے، اور وہ گھستا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ سونا ہو سکتا ہے کہ 24 کیرٹ گولڈ ہے، یا 22 کیرٹ گولڈ ہے، یا 20 کیرٹ ہے، یا 18 کیرٹ ہے. یا ہو سکتا ہے کہ وہ سونا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی. ایوری تھنگ دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. تو اسی لیے جس چیز کو آپ خدا کہتے ہیں، کوئی بھی نام سے بلاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. آپ پکارو اللہ سے اور رحمان سے، کوئی بھی نام سے پکارو، لیکن اللہ کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام ہے. لیکن آپ پہلا یہ جانچ لو کہ وہ خدا اصل خدا ہے کہ نہیں. اور جانچنے کا طلسمہ جس طریقے سے میں نے تقریر میں کہا تھا ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ ہے 4 آیتوں کا ڈیفینیشن پرکھنے کے لیے کہ جس کو آپ خدا کہہ رہے ہیں وہ صحیح میں اصل میں خدا ہے کہ نہیں. جو بھی شخص کو آپ خدا مانتے ہیں اسے ٹیسٹ کیجئے، اس کا امتحان لیجئے سورہ اخلاص کی بنیاد پر. اگر جس کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ سورہ اخلاص کے بتائے ہوئے 4 آیتوں کے بنیاد پہ سفلتا پاتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے، ورنہ غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال پرکاش کلکرنی کا ہے. وہ پوچھتے ہیں پانی کو ہم الگ الگ زبانوں میں پکارتے ہیں، جیسے انگریزی میں واٹر، ہندی میں پانی، تمل میں تنی وغیرہ. تو پانی الگ الگ تو نہیں ہو جاتا؟ تو پھر گاڈ کو جیسس بولو، اللہ بولو یا رام بولو، تو وہ الگ الگ کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو ایک ہی ہوگا. سوال ہے بھائی صاحب کا کہ پانی کو مختلف ناموں سے پکار سکتے ہیں. پانی کہو ہندی میں، یا واٹر کہو انگلش میں، یا تنی تامل میں، وہ سیم ہے، کچھ فرق پڑتا نہیں. اسی طریقے سے بھگوان کو آپ خدا کو گاڈ کہو یا جیزس کہو یا اللہ کہو یا رام کہو، ایک ہی ہے. اس سوال پہ جب غور کیا جائے تو میں مانتا ہوں کہ مختلف زبانوں میں الگ الگ دیگر نام ہوتے ہیں ایک وہی چیز کے لیے. ایک چیز کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف نام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پانی کہتے ہندی میں، انگلش میں ہم کہیں گے واٹر، اور گجراتی میں کہیں گے جل، تامل میں کہیں گے تنی، عربک میں کہیں گے موئے. لیکن شرط یہ کہ پانی کو ہی کہہ سکتے واٹر یا تنی یا موئے. جو پانی نہیں اس کو اگر کہیں گے
water